بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول معصوم چڑیل کا آخری حصہ۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مکھیاں اس کمرے سے باہر نہ نکلنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میں باہر نکلا مکھیاں میرے جسم پر سے ہٹنے لگیں۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر زور دے کر اپنے جسم پر چمٹی مکھیوں کو تلاش کیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اب کوئی مکھی میرے جسم پر نہیں تھی۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ! انہوں نے میرے جسم میں جگہ جگہ باریک باریک سوراخ کر دیے تھے۔ یہ خون آشام مکھیاں، ان کی بھنبھناہٹ کی آواز اب بھی ابھر رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال میں وہاں سے پھر بھاگا اور میرے ذہن میں ایک تصور پیدا ہو گیا۔ میں غلط کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ اگر اسی کمرے تک محدود رہتی تو ٹھیک تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے غلطی کی۔ میرا دل خوف اور وحشت سے لرزنے لگا۔ اب کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں ان مکھیوں سے بچوں؟ کہیں یہ باہر نہ نکل آئیں۔ جس کربناک اذیت سے میں گزر چکا تھا اس کے بعد مزید تکلیف برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ خدا نہ کرے کہ میں دوبارہ اس کمرے میں جاؤں۔ میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب ایسا طلسم کشائی کا شوق بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ذہن سے نکل گیا اور ایک تجربہ یہ ہو رہا تھا کہ اپنی ذات سے سب سے مقدم ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہی آتا ہے۔ میں نے خوفناک تجربے سے دوچار تھا اور اس وقت نہ تو ربابہ میرے ذہن میں تھی اور نہ ہی کوئی اور تصور، یہاں تک کہ بھوک کا خیال بھی مٹ چکا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ طلسمی جگہ اب کے تو واقعی ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوا تھا جس کے بارے میں کچھ سوچنا ذہن کو تھکا دینے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ یا پھر خوف و دہشت کے وہ لمحات جو یہاں جگہ جگہ موجود تھے، میز پر لگے ہوئے وہ کھانے جو ایک بھیانک حیثیت رکھتے تھے اور کسی کے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھے، یا پھر وہ کمرہ، وہ لاش کس کی تھی جسے یہ خون آشام مکھیاں بن بھور رہی تھیں؟ کیسا بھیانک منظر تھا وہ! میں تو ایک لمحہ بھی اس جگہ نہ رکتا، لیکن کیا کرتا؟ بدن میں مکھیوں کے پیروں کی چبھن اب بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن تکلیف میں وہ شدت نہ تھی جو تھوڑی دیر پہلے تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا تمام کمرے عبور کر کے اس کمرے تک آ گیا جہاں آ کر میری زندگی کے راستے بند ہو گئے تھے، اور یہ دیکھ کر میرا صبر و ضبط رخصت ہونے لگا کہ اب وہ ڈھلوان جگہ بھی موجود نہیں تھی جہاں سے میں نیچے گرا تھا۔ گویا میں ایک بند قبر میں تھا اور اس قبر میں لاتعداد عذاب میرے منتظر تھے۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور نہ جانے کیوں میرا ایک خیال میرے دل میں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی مجھ سے روٹ چکی ہے اور اب میں زیر قبر طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوں۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ موت کے بعد جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور بات صرف روح کی رہ جاتی ہے، اور جب روح کا جسم سے رابطہ منقطع ہوتا ہے تو پھر جسمانی تکلیف بے حقیقت رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف میری منطق تھی، ایک غیر معلوماتی عمل، کیا پتا قبر کے نیچے کیا ہوتا ہے۔ پھر خود ہی اپنے آپ پر ہنسی آ گئی۔ میرے اعمال اس قدر بہتر نہیں کہ میری قبر اس قدر کشادہ ہو۔ اس کے علاوہ بارش کے پانی میں بھیگ رہا تھا اور اپنے قدموں سے چل کر یہاں تک پہنچا تھا۔ عمل چاہے کیسا بھی ہو، لیکن کیا ہوا تو میرا اپنا ہی تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن؟ اس کا مطلب ہے یہ قبر نہیں ہے۔ بہت سی احمقانہ سوچیں میرے ذہن میں آتی رہی اور مجھے خود پر ہنسی آ گئی۔ خون آشام مکھیوں نے میرے جسم کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ اب کافی بہتر ہو گیا تھا۔ بہرحال تجسس تو برقرار تھا۔ ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ زندگی جتنے کھیل کھیل چکی تھی، اس کے بعد کسی چیز کی کوئی خاص پرواہ نہیں رہی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب یہ نئی جگہ اگر میرا مہمان خانہ بنی ہے تو یہاں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر تقدیر نے زندگی کے کچھ اور سال مخصوص کر دیے تو پھر زندگی سے لطف اٹھاؤں گا، ورنہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک بات خاص طور سے کہی جا سکتی تھی، وہ یہ کہ جس عمارت میں اس وقت میں موجود تھا وہ قدیم اور پرانی طرز کی بنی ہوئی تھی۔ جو دروازہ مجھے اپنے سامنے نظر آ رہا تھا اس کی تعمیر بھی مجھے صدیوں پرانی معلوم ہوتی تھی، لیکن بہرحال میں اس چھوٹے سے دروازے سے گزر کر اندر پہنچا تو میرا دل و دماغ روشن ہو گیا۔ کیا ہی عظیم الشان ہال تھا! کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دروازے کے دوسری طرف یہ دنیا آباد ہوگی۔ یہ ہال تو معلوم ہوتا تھا جیسے زمانہ قدیم کے کسی بادشاہ کی ملکیت ہو۔ ہر طرف اعلیٰ درجے کا فرنیچر پڑا ہوا تھا، دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس ہال میں 4 مجسمے رکھے ہوئے تھے۔
یہ عجیب و غریب مجسمے تھے، پرہیبت، پرہول، بھیانک صورتوں کے مالک۔ تھوڑا بہت ہندوازم کے بارے میں جانتا تھا، ان کے دیوی اور دیوتاؤں کے نقوش دیکھ چکا تھا، لیکن یہ پورے سرار اور ہیبت ناک مجسمے کسی روایتی دیوی یا دیوتا کے نہیں تھے۔ ان کی شکلیں الگ ہی تھیں۔ دفتن ہی ایک مدھم سی آواز سنائی دی اور میرے عقب سے کوئی روشنی لیے ہوئے اس ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ ایک دراز قامت لڑکی تھی، بدن پر انتہائی حسین گلابی رنگ کا لباس اور سر پر ایک چمکتا ہوا تاج، سرخ ہونٹ، سیاہ آنکھیں، سفید رنگ۔ کوئی ایک نگاہ اسے دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا، لیکن جو چیز میرے علاوہ کسی کو بھی ہوشیار کر دیتی وہ اس کے 8 ہاتھ تھے جو اس کے جسم میں اگے ہوئے تھے۔ ان ہاتھوں میں اس نے شمعیں اٹھائی ہوئی تھیں اور یہ مصنوعی ہاتھ نہیں تھے بلکہ جنبش کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے چلنے کا انداز عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ چلتے ہوئے وہ پاؤں نہیں اٹھا رہی تھی بلکہ یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی تختے پر سوار ہو اور تختے پر پہیے لگے ہوئے ہوں۔ اس کی رفتار بہت ہی مدھم تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی اور اس نے کہا، زندگی کی کتنی تکلیفیں اٹھاؤ گے تم؟ زندگی تو بڑی حسین چیز ہے، کچھ دن کے لیے اس دنیا میں آ کر اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیتے ہو۔ میں ایک لمحے تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، کون ہو تم؟ میں ستوتی ہوں، مہا ستوتی۔ مجھے نہیں جانتے ہوگے تم؟ نام ہی یاد کرنا مشکل ہے، تم جاننے کی بات کر رہی ہو۔ جو مجھے جان لیتے ہیں وہ میرا نام کا ایک ایک لفظ یاد رکھتے ہیں۔ خیر، تم اس قدر خوبصورت ہو کہ تمہیں جاننا بڑا ضروری ہے، میں نے اس وقت بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کی مسکراہٹ اور کشادہ ہو گئی اور وہ بولی، کسی برے ارادے سے یہاں آئے ہو تو آؤ، میں تمہارا شریر پاک کر دوں، تمہیں اس برے ارادے سے نجات دلا دوں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسی دروازے کی جانب بڑھ گئی جس کی طرف میں بڑھ رہا تھا، یعنی اس ہال میں دوسرا بڑا دروازہ اور کشادہ۔ میں اس کے پاؤں دیکھنے لگا، وہ سیدھی پھسلتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن اس کے پیروں کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ دوسرے کمرے میں آ گئی، یہاں بھی کچھ مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ کمرہ عجیب و غریب قسم کا تھا، درمیان میں ایک حوض بنا ہوا تھا، مجسمے کے منہ سے پانی کی دھاریں نکل کر اس حوض پر پڑ رہی تھیں۔ وہ اچھی خاصی موٹی دھاریں تھیں، لیکن پانی حوض میں جمع نہیں ہو رہا تھا بلکہ کسی ایسی نالی کے ذریعے بہہ جاتا تھا جو حوض کے اندر ہی بنی ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچ کر رک گئی اور پھر اس حوض کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ نیچے اتر کر اس کے درمیان پہنچ جاؤ۔ میں نے حوض کی طرف دیکھا، اس میں 4 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں لیکن حوض خشک تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیوں؟ جاؤ، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، مہمانوں کو میزبانوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مگر میں زبردستی کا مہمان ہوں۔ نہیں، تمہیں یہاں آنا ہی تھا، چلے جاؤ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور آخر یہ فیصلہ کر کے نیچے اتر گیا۔ حوض کے درمیان پہنچا، مجسمے کے منہ سے پانی نکلنے والے پانی کی دھاریں میرے منہ پر گرنے لگیں۔ پہلے میں پانی میں بھیگا، بہرحال دھلتا رہا، لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے سامنے کھڑی ہوئی حسین عورت کی نگاہیں میرے پورے جسم سے گزر رہی ہوں۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، تو تم ارمیز نہیں ہو؟ تم اس کا دوسرا جنم نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ اشوریا کا سپہ سالار ارمیز، جسے ربابا سے محبت تھی، تمہیں اس بات کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے سوال کیا اور وہ اس سوال کے جواب میں مسکرا دی اور پھر بولی، ان باتوں کو جانے دو۔ اگر تم ارمیز نہیں ہو تو بتاؤ پھر کون ہو؟ ویسے یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ بڑے بڑے کٹھن مرحلوں سے گزر چکے ہو، چڑیلیں، بھوت اور نہ جانے کون کون سی بری روحیں تمہارے ارد گرد چکراتی رہی ہیں۔ دیکھو ستوتی، تمہارے کہنے سے میں اس حوض میں آ گیا، اب اگر مجھے موقع دو تو میں باہر نکل آؤں۔ اگر دوست ہو تو دوستی کا مظاہرہ کرو اور دشمن ہو تو پھر دشمنی نبھاؤ۔ وہ آہستہ سے ہنس دی، پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، مجسمے کے عقب سے ایک بار پھر 3 لڑکیاں باہر نکلی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ جادو منتر کے کھیلوں میں ان لڑکیوں کا دخل ضرورت سے زیادہ کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے ہاتھوں میں کچھ دبا ہوا تھا۔ جب میرے قریب پہنچی تو میں نے ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے تھال دیکھے، ان میں عمدہ قسم کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تھال کو ذرا نیچے کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے یہ لباس ہے مہاراج، اسے پہن لیجئے۔ ایک لمحے تک سوچنے کے بعد میں نے یہ لباس اٹھا کر دیکھا اور سوچا، میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں؟ یہ سلک کا لمبا لبادہ نہایت خوبصورت اور اس کے نیچے پہننے کے لیے ایک چست لباس موجود تھا۔ میں نے لباس اٹھا لیا اور ان سے کہا، تم لوگ جاؤ، میں لباس پہن لوں گا، ہم آپ کو پہنا دیتے ہیں مہاراج۔ جاؤ، بکواس مت کرو ورنہ میں یہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ان تینوں نے سامنے کھڑی ہوئی حسین عورت کو دیکھا اور پھر اس کے اشارے پر وہاں سے واپس چلے گئیں۔ ستوتی نے مجھے دیکھا اور بولی، مجھ سے بھی پردہ کر رہے ہو کیا؟ کیوں، کیا تم میری بیوی ہو؟ وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، اچھا بابا، ٹھیک ہے پہن لو، میں باہر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گی۔ میں بہرحال یہ تمام چیزیں بغور دیکھتا رہا، میری عقل میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ بہرحال تھوڑی دیر تک میں سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے
یہ لباس پہن لیا۔ میں نے سوچا کہ اب جو حالات پیش آ گئے ہیں انہیں نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ دل میں ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ مجھے عربی سمجھ رہے ہیں یا پھر کوئی اور سلسلہ تھا۔ ایک لمحے کے اندر میں نے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دل میں سوچا کہ گلشیر، صورتحال کچھ بھی ہو، چچا گلاب شیر تمہیں یاد ہیں، اور اپنے ماضی کی وہ تمام داستانیں جنہیں خوفناک ترین کہا جا سکتا تھا، تم نے جب بھی کبھی دانش مندی سے کام لیا مشکلات حل ہوئیں، اور جب بھی کبھی جذباتی ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کوئی منظر معلوم ہوتا ہے جہاں یہ سارا طلسمی کھیل چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، جن واقعات سے گزر چکے ہو ان میں تو یہ ظاہر ہو چکا کہ یدپال تمہاری موجودگی اور زندگی سے واقف ہو گیا ہے اور تمہیں غلط راستوں پر بھٹکا رہا ہے، چنانچہ اب ذرا سنبھل کر چلنا ہے۔ لباس پہننے کے بعد میں وہاں سے باہر آ گیا۔ میں نے ان مجسموں کے پیچھے ان 3 حسین عورتوں کو تلاش کیا، لیکن جناب کسی کا وجود ہی مشکل تھا۔ چنانچہ میں اس دروازے کی جانب چل پڑا جہاں سے یہاں تک آیا تھا، لیکن سب کچھ خوفناک حد تک طلسمی حیثیت رکھتا ہے۔ دروازے کی دوسری جانب کا ماحول ایسا نہیں تھا جس ماحول سے گزر کر میں یہاں تک آیا تھا، بلکہ ادھر کچھ اور ہی تھا، عجیب و غریب تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے دونوں ہاتھ جوڑے پالتی مارے بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک انسانی جسم لیٹا ہوا ہے۔ ایک لمحے غور کرنے کے فوراً بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جسم ربابہ کے سوا کسی اور کا نہیں۔ ربابہ کو اس حالت میں دیکھ کر میرے سارے وجود میں ایک شدید سنسنی دوڑ گئی، دل میں بے اختیار اس کی محبت امڑنے لگی اور بے اختیار میرے قدم اس کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ خوفناک شکل کا یدپال جسے میں تصور میں زندہ دیکھ چکا تھا، ربابہ کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور ساتھ ہی کوئی منتر پڑھتا جا رہا ہے۔ میرے قدموں کی چاپ ہی ایک دم سے یدپال چونک پڑا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا سرخ چہرہ ہوتا جا رہا تھا، پھر وہ غضبناک انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بپھرے ہوئے زخمی درندے کی مانند گرائی ہوئی آواز میں کہا، تو یہاں کیسے آیا؟ کس نے تجھے اجازت دی کہ تو یہاں تک پہنچ جائے؟ تو جانتا ہے یہ میری خلوت گاہ ہے اور یہاں میں اپنے من کا کام کرتا ہوں۔ پاپی، اگر تو سمجھتا ہے کہ ربابہ کو مجھ سے چھین لے گا تو یہ تیری بھول ہے۔ مجھے ایک دم جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو گدھا ہے یدپال، نہ جانے کون سا کھیل تیرے ذہن میں ہے، جو سوچ رہا ہے وہی غلط ہے۔ یہ معصوم لڑکی جو چڑیل نہیں ہے، مگر تو نے اسے معصوم چڑیل بنا دیا ہے۔ یہ میری ہے، میں اسے تجھ سے چھین کر لے جاؤں گا۔ یدپال بدستور غضبناک انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور ایک دم سے نیچے گرا دیے۔ اچانک ہی ایک کرسی کی سیاہ چادر پر میرے اور اس کے درمیان تن گئی۔ مندر کے تہہ خانے کا سارا منظر تاریکی میں گم ہو گیا۔ میں ایک دم آگے بڑھا تھا اور یدپال تک پہنچنے کی کوشش کی تھی میں نے، لیکن میرے قدم آگے بڑھتے رہے۔ نہ میں ربابہ کے جسم سے ٹکرایا، نہ ہی میرے ہاتھ یدپال تک پہنچ سکے۔ میرے ذہن پر ایک عجیب سی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد میری یہ کیفیت دور ہو گئی۔ اس بار میں جس جگہ موجود تھا وہاں بے شمار بدصورت بت کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں آس پاس کوئی اور موجود نہیں تھا، البتہ تھوڑے فاصلے پر ایک عجیب سی آواز ابھر رہی تھی۔ میں تیزی سے وہاں پر آگے بڑھا تو دفتن ہی ایک آواز سے یدپال پھر باہر نکل آیا اور بدستور خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ ہاں، تو یہ بتا کہ تیری یہاں آمد کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ میں نے کہا، یدپال، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، تو نے میرا راستہ روکنے کی 1000 کوششیں کی، لیکن تو میرا راستہ نہیں روک سکا۔ میں کہتا ہوں کہ پاپی، تو مجھے یہ بتا کہ ربابہ کو تو مجھ سے کیسے حاصل کرے گا؟ وہ تیری نہیں ہو سکتی اب۔ تم دونوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پرانی بات ہے، اب وہ میری ملکیت ہے۔ میں ہر قیمت پر اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ ممکن نہیں ہے تیرے لیے، صدیوں سے یہ کھیل ہو رہا ہے اور صدیوں تک ہوتا رہے گا۔ تو اگر 1000 جنم بھی لے لے تب بھی اس لڑکی کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، کیا سمجھا؟ میری شکتی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ پھر اچانک ہی میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ یہ سارے واقعات اور حالات بڑے سنسنی خیز تھے، لیکن اس وقت جو کیفیت میرے اندر ابھری تھی وہ بڑی ہی دلچسپ تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اب جو کچھ بھی بول رہا ہوں وہ میری زبان سے نہیں بلکہ میرے دل سے پیدا ہو رہا ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، بدھیال، صدیوں سے یہ کھیل جاری ہے نا، کیا تو نہیں جانتا؟ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن بیوقوف، تو کچھ نہیں جانتا۔ بکواس کرے گا مجھ سے، جو بری باتیں کرے گا تو تجھے اس کا صلہ بھگتنا پڑے گا۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر واقعی صدیوں سے جیتا ہے اور اس سارے کھیل میں ملوث ہے تو میں تجھے ایک بات بتاؤں، تجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اتنا ہی احمق اور بیوقوف ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تو۔ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو میرے لیے جنم جنم کے کھیل کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ جنم جنم کا کوئی کھیل نہیں ہے، میرا تو یہ پہلا اور آخری جنم ہے۔
اس کے بعد جب روزے قیامت مجھے اٹھایا جائے گا تو سیدھا میدان حشر میں ہوں گا. اس وقت نہ تو ہوگا اور نہ کوئی. ہم سب اپنا اپنا حساب دینے کے لیے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. ہمارے ہاں کوئی جنم نہیں ہوتا. تو پھر تو کون ہے اور یہاں کیوں مر رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے میں ایک مسلمان ہوں اور ایک ایسی روح کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں جس نے بار بار میری قربت اور میری مدد چاہی ہے. اب تو پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے اور شاید مجھے بیوقوف بنا رہا ہے. میں نہیں جانوں گا تم لوگ ساتھ ہی ساتھ تو اس جہاں میں آئے تھے. میرا مطلب ہے میرے سنسار میں. اب تم بیکار باتیں مت کرو, یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تجھے فنا کر دوں گا. یہی تو تیری بھول ہے. فنا کرنے والی ذات باری ہے تو کیا اور تیری اوقات کیا؟ اپنے ان جادوئی ہتھ کنڈوں سے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ بات ہے, جتپال نے کہا اور اس کی ہونٹوں تیزی سے ہلنے لگے. وہ یقیناً کوئی جادو کا منتر پڑھ رہا تھا. میں اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ اب میرے لیے مشکل وقت آ گیا ہے. بس نہ جانے کہاں سے میرے اندر ایک قوت ابری تھی. اچانک ہی یتپال نے اپنا جاب ختم کر کے میری طرف پھونک ماری. بھڑکتے شعلے نمودار ہو کر میری سمت لپکے, لیکن میں نے فوراً ہی منہ سے لفظ بسم اللہ کہا اور اس کے بعد لاہور والا پڑا. ایک لمحے کے اندر عمل ظاہر ہو گیا. آگ کے شعلے میرے بدن سے ٹکرا کر ٹھنڈے پڑ گئے. میں کسی آہنی چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا اور میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد پیدا ہو گیا. حالانکہ یہ پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا, لیکن میرے منہ سے خود بخود بسم اللہ اور اس کے بعد لاہور والا قوت نکلا اور اس کا جو نتیجہ ہوا اس نے میرے ایمان کو اور مضبوط کر دیا. ادھر یتپال نے جھلا کر اپنے پاؤں زمین پر مارے اور جس جگہ اس نے پاؤں مارے وہاں سے دو کالے ناگ نمودار ہو کر میری جانب بڑھے. میں نے بسم اللہ پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری. میرا یہ عمل کرنا تھا کہ دونوں سام بیچ ہی میں دو ٹکڑے ہو گئے. ایک لمحے تک وہ پختہ فرش پر تڑپتے رہے, پھر غائب ہو گئے. یتپال کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے. اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. وہ خاموش کھڑا میری سمت گھورتا رہا. میں اپنی جگہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے وہ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نیا عمل کرے گا اور بڑی زبردست پیمانے پر کر رہا ہے. لیکن اس بار جو کچھ ہوا وہ ذرا مختلف تھا. اچانک ہی اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کی ایک بدبو دھار میرے اوپر پڑی. پانی اتنا شدید گرم تھا کہ ایک لمحے کے اندر میں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی, لیکن میرا پورا بدن آگ کے شعلوں میں گھر گیا اور میں بری طرح تکلیف کا شکار ہو گیا. میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور اپنے جسم پر پڑ جانے والے آبلوں کو دیکھنے لگا. ادھر یتپال مسلسل حملے کر رہا تھا. یہاں کبھی خطرناک جانوروں کی آوازیں گونجنے لگتی تو کبھی آگ کے شعلے بلند ہونے لگتے. میرے جسم پر جو آبلے پڑے تھے وہ بے شک مجھے تکلیف دے رہے تھے اور میرا دم گھٹا جا رہا تھا. نہ جانے کیسے کیسے خوفناک عمل کیے جا رہے تھے. لیکن بس میں نے درود شریف کا ورد شروع کر دیا اور اس کے بعد میری کیفیت بہتر ہوتی جا رہی تھی. آبلوں کی تکلیف ختم ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان یہ مقابلہ جاری رہا. وہ اپنے طور پر ہر طرح کے عمل کر رہا تھا اور میں صرف درود پاک پر انحصار کر رہا تھا. پھر تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا. اچانک ہی فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میرا سانس بند ہو گیا ہو. میں بری طرح چکرانے لگا. میں نے ہاتھ پاؤں مارے لیکن وہ نہ کر سکا جو کرنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میرا بدن اور ذہن تاریکیوں میں گم ہو گیا. یہاں مندر میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. میرا ذہن بری طرح سو گیا اور میں اب گہری نیند میں سو گیا تھا. بہرحال جب تک زندگی ہوتی ہے یہ سارے کھیل ہوتے ہی رہتے ہیں. نہ جانے کتنی دیر اس نیند کا شکار رہا اور یہ نیند تو تھی بھی نہیں, ایک ایسی غشی جو جادوئی عمل کے تحت ہوئی تھی. میں نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے. آسمان پر ستارے چٹکے ہوئے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. حواس مزید بیدار ہوئے تو احساس ہوا کہ بدن کے نیچے پتھریلی زمین ہے. مزید ہوش آیا تو قرب و جوار کا جائزہ لیا. محسوس ہوا کہ صرف آسمان اور زمین, اس کے علاوہ آس پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ گہری تاریکی کی وجہ سے تھا. کون سی جگہ ہے یہ؟ کھلے آسمان کا مطلب یہ ہے کہ اس پراسرار عمارت سے باہر نکل آیا ہوں جس میں یتپال سے مقابلہ ہوا تھا. لیکن کیا وہ واقعی مقابلہ تھا؟ وہ تو کم بخت ایک جادوگر تھا, جنتر منتر جاننے والا. میرے پاس کیا تھا؟ میں نے تو صرف اللہ کا نام لے کر اس سے زندگی بچائی تھی. لیکن فوراً ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ لفظ صرف اس جگہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صرف تو نہیں ہے, آگے پیچھے بہت کچھ ہے. میں کافی دیر تک اسی طرح سوچتا رہا. اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا. واقعی اس قدر گہری تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. آسمان پر کھلے ستارے بھی زمین تک اپنی روشنی بھیجنے میں ناکام ہو رہے تھے. پتہ نہیں کیوں. دفتن ہی مجھے ایک سرسراہٹ سی سنائی دی اور میں چونک پڑا. تب ایک آواز ابری. جاگ گئے؟ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ آواز جانی پہچانی ہے. میں اس پر غور کرنے لگا کہ یہ کس کی آواز ہے, لیکن ذہن ساتھ نہیں دے سکا تھا. تب اس آواز نے کہا, میں سونار ہوں. ایک دم میرے ذہن کے تمام خانے روشن ہو گئے. میرے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی, سونار؟ ہاں. تم کہاں ہو؟
تم سے تھوڑے فاصلے پر۔ کیا تمہیں میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا علم ہے؟ ہاں، پوری طرح۔ میں یدپال کے مقابلے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں تم ناکام نہیں ہوئے؟ تم نے کہا ہے نا کہ تم میرے ساتھ پیش آنے والے اب تک کے واقعات سے واقف ہو۔ ہاں، اور میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے یدپال کو ہلاک کر رکھ دیا ہے، اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا کر رکھ دیے، ورنہ وہ اس قدر مہان گیانی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ایک لمحے ٹھہر نہیں سکتا۔ تم کیا سمجھے ہو؟ کیا اس نے تمہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی ہوگی لیکن وہ تمہیں نہیں مار سکا؟ البتہ اس نے اپنے جادو منتر سے کام لے کر اتنا ضرور کر دیا کہ تمہیں یہاں نکال کر پھینک دیا۔ شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ میں بڑی دیر سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، کیونکہ آس پاس سام بچھو بہت زیادہ ہیں، بلکہ یہ علاقہ سامپوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ میں نے بڑی دیر سے تمہارے ارد گرد ایک حصار قائم کر دیا، جس کی وجہ سے خوفناک زہریلے ناگ تم سے دور ہیں۔ میرے بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، سونار، اگر تم یہ ساری باتیں جانتے ہو تو تمہیں اس بات کا علم بھی ہوگا کہ وہاں یدپال سے میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ میں نے وہاں ربابا کو دیکھا ہے۔ یدپال کے پاس ربابا موجود ہے، لیکن ہوش کے عالم میں نہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ کمبخت اسے اپنے سامنے لٹائے اس کے بدن پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی نیت میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ مسلسل اس پر منتر پڑھ رہا ہے۔ ربابا کا جسم اس کے قبضے میں ہے۔ تم نے جس ربابا کو دیکھا ہے وہ صرف اس کی روح ہے۔ وہ جسم اس نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور اپنے جنتر منتر سے کام لے کر مسلسل ان کوششوں میں مصروف ہے کہ ربابا کی روح کو اس کے جسم میں واپس داخل کر سکے، اور جب ربابا کی روح اس کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ اسے اپنا بنا لے۔ یہ اس کا منصوبہ ہے۔ کیا یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا؟ یہ تم پر منحصر ہے، مگر میں سب کچھ تو کر چکا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو پھر بتاؤ۔ نہیں، ایسے نہیں، یہ سب کچھ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں جہاں تمہاری اس سلسلے میں رہنمائی ہو سکتی ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر سونار کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تاریکی کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہ آ سکا۔ میں اس کا ہیولا تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، وہ کون سی جگہ ہے سونار؟ تمہارے لیے ایک اچھی جگہ ہوگی وہ، لیکن سوچ لو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے یا نہیں۔ سونار، تم یہ بات جانتے ہو کہ میں نے بھی اپنی زندگی ربابا کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں اسے ہر قیمت پر حاصل کر لوں گا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ میں یہ بات تو ہرگز نہیں مان سکتا کہ میں زمانہ قدیم کا ارمیز ہوں، لیکن گلشیر ہوتے ہوئے بھی مجھے ربابا کی اس قدر طلب ہے جتنی اصل ارمیز کو ہو سکتی تھی۔ میں کم از کم یدپال سے اسے بچانا اور اسے نکالنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اٹھ جاؤ، ابھی ہمت کرنا ہوگی تمہیں، کیونکہ دن کی روشنی تمہیں یدپال کی نگاہوں کے سامنے نمایاں کر دے گی۔ اس نے یہاں تمہیں رات کی تاریکیوں میں پہنچایا ہے، تمہیں رات کی تاریکیوں ہی میں اس کی دنیا سے دور نکل جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آؤ۔ ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد تاریکیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ نہ جانے یہ تاریکیاں مجھے کہاں لے جا رہی تھیں۔ میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ سونار نے بھی مجھے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہم نے۔ میرے ہوش و حواس جاگے تب میں نے کہا، سونار، ہم کہاں ہیں؟ اسی علاقے میں، یہ جگہ اتنی چھوٹی نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ اس بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں۔ سونار تھوڑی دیر تک خاموش رہا، لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بولا، دیکھو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ تم زیادہ دور نہیں جاؤ گے، تمہاری منزل تو کالا مندر ہی ہے، لیکن یدپال تمہیں بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ تمہیں اس طرح سے چکر دے گا کہ تم چکرا کر رہ جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بھٹکا بھی سکتا ہے وہ تمہیں ساری زندگی، اور اس کا نتیجہ صرف وقت اور حالات پر چھوڑنا ہوگا۔ بولو، اس کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ خیر، اس سلسلے میں ہر قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں کہ آنے والا وقت میرے لیے کون سے راستے منتخب کرے گا۔ میں ہر طرح سے تیار ہوں۔ یہی حوصلہ تمہیں کامیابی کی منزل دے گا۔ بس میں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اسے گرہ میں باندھ لو، وہی تمہارے لیے سب سے بہتر مقام ہوگا۔ لیکن پھر بھی سونار، مجھے اس بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ سونار پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اس نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہاری رہنمائی کس طرح سے ضرور کی جائے گی، اور تم صحیح منزل کی پتہ سمجھ لو، وہی تمہارا رہنما ہے۔ بس اس سے زیادہ میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا علمی محدود ہے، چونکہ تم جانتے ہو کہ میں خود یدپال کا ایک چیلا رہ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تیار ہوں۔ ربابا کے لیے میں ہر قدم اٹھا سکتا ہوں۔ پھر ہمارا یہ سفر ختم ہو گیا۔ صبح کو اجالا پھوٹا اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آس پاس چھوٹے بڑے مندر پھیلے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ یہ ایک اچھے خاصے یاتری بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جگہ جگہ ڈیرے بنا رکھے تھے۔ میں نے سونار کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ایک جگہ ہے، بس یہاں کئی مندر ہیں۔ یاتری خاص طور سے کالا مندر کے لیے آتے ہیں، لیکن اور بھی مندر یہاں آس پاس موجود ہیں۔
मैं तो सख्त थक गया हूँ, सो जाओ, गहरी नींद सो जाओ, किसी भी दरख्त के नीचे पड़े रहो, मैं चलता हूँ। सोनार ने कहा। मैंने नीम गशी के आलम में गर्दन हिला दी, फिर वाकई में सो गया। ऐसा सोया कि शाम को 4 बजे के करीब आंख खुली। खाने पीने की चीजें दुकानों में लगी हुई थी। एक दुकान से पूरी और तरकारी खरीद कर खाई। करने के लिए कुछ नहीं था। अब मेरी निगाहें उस शख्स की तलाश में भटक रही थी जिसके बारे में सोनार ने कहा था कि वो मेरी रहनुमाई करेगा। खासा वक्त गुजर गया, फिर रात हो गई। मैंने एक जगह डेरा जमा लिया। रात को कोई 10 बजे थे। एक पुराने मंदिर के करीब मैं बैठा हुआ था कि मैंने कुछ यात्रियों को आते हुए देखा। लंबे तड़ंगे शख्स का एक करीब आया। उसके सर पर बाल कमर तक लटके हुए थे। उसने सर से पांव तक धोती जैसा लिबास लपेटा हुआ था। बाजू खुले हुए थे, सीने तक दाढ़ी थी, आंखें पर चश्मे लगे हुए थे। मुझसे चंद कदम आगे बढ़कर वो रुक गया, इधर उधर देखा, फिर उसकी निगाहें मुझ पर जम गईं। वो 4 आदमियों में भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। वो शख्स पलट कर मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और मैं भी किसी कदर घबराए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। आप यहाँ महाराज, आप यहाँ कब आए? आज ही, मैंने बदस्तूर घबराए हुए अंदाज में कहा। मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचान सका था। उसने अपने साथियों को देखकर कहा, मुझे मेरे बहुत पुराने दोस्त मिले हैं, कुछ देर इनसे बात करूंगा। आप लोग अपने इस्तेहान पर जाएं और आराम करें, कल फिर चलेंगे। वो चारों हाथ जोड़कर झुके हुए वापस चले गए और जब वो दूर निकल गए तो उसने मुझे घूरते हुए कहा, काली शक्ति वाले, ये भगवान द्वार हैं, यहाँ तेरा क्या काम? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। दीनानाथ है हमारा नाम। तू हमें कहाँ पहचानेगा? हमने तुझे ओश पहचान लिया है। क्या जानते हो मेरे बारे में? तेरे शरीर से काली बसांत उठ रही है, तेरी पहचान के लिए यही काफी है। ओह, मैं समझा कुछ और जानते हो तुम मेरे बारे में। मैंने गहरी सांस लेकर तंजिया लहजे में कहा, क्या कर रहा है यहाँ? यात्रा, मैंने कहा और हंस पड़ा। भस्म हो जाएगा। क्यों? काली गंदगी लेकर तू भगवान के चरणों में जाएगा। तुम बड़े ज्ञानी मालूम होते हो, फौरन काली शक्ति को पहचान लिया। इससे आगे भी कुछ जानता हो या इतना ही? वो मुझे गौर से देखने लगा, फिर उसने कहा, अपने दोनों हाथ सामने करो। उसने कहा और मेरे पास बैठ गया। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। थोड़ी बहुत रोशनी हर जगह से छिन रही थी। वो मेरे फैले हुए हाथों को देख रहा था। देर तक वो मेरे हाथों पर नजरें जमाए रहा। फिर उसके मुंह से एक चुमकी हुई आवाज सुनाई दी, वाह रे, ओ। उसने गौर से मेरा चेहरा देखा, फिर हाथ आगे बढ़ाकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और आहिस्ता से बोला, ज्योतिष वदिया पर विश्वास रखते हो? खुद बोलते रहो। दीनानाथ जी, हमसे कुछ ना पूछो, हमने थोड़ा सा ज्योतिष का इल्म सीखा है। तुम्हारी रेखाओं में जो नजर आ रहा है वो अजीब है। कुछ कह सकोगे? कुछ पूछें, बताओगे? अगर बताने की बात हुई तो हिंदू धर्म से नहीं हो। वो मेरे हाथों पर आंखें जमाए हुए बोला, आगे चलो। वक्त के मारे हो मगर शक्तिमान हो, बड़ा दिल रखते हो मगर दुखों से भरा। और हैरानी की बात है, समझ में आने वाली तुम्हारी रेखाएं अजीब हैं। रेखाओं में सारे जीवन की कहानी नहीं होती। सितारों की चाल बदलती रहती है, रेखाएं बिगड़ती रहती हैं, मगर सबसे ज्यादा एक बात हैरान कर रही है। क्या? तुम्हारा धर्म क्या है? जो भी शैतान से करीब हो जाए, जो उसे देवता मान ले, धर्म की कैद नहीं होती। लेकिन शैतान का एक ही धर्म होता है, यानी शैतानत। ना फिर हिंदू हिंदू होता है, ना मुसलमान मुसलमान। वो सब शैतान के चेले होते हैं। तुम खुद क्या हो? सिर्फ इंसान। बचपन से ज्ञान ध्यान से दिलचस्पी थी, सब कुछ छोड़कर इसकी तलाश में लग गया। क्या पाया? शांति, सिर्फ शांति। ज्योतिष सीखी, हाँ, एक महान आत्मा मिल गई थी, उसने अपना ज्ञान दे दिया। और मैंने कहा और वो मुस्कुरा दिया। मेरी एक बात पूरी नहीं की, अपनी पूछे जा रहे हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, 2 कौड़ी का इंसान हूँ, बस उसके जाल में फंस गया हूँ। रास्ते की तलाश में भटक रहा हूँ, तलाश करता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मौत ना आ जाए। इतना इंतजार क्यों करते हो? फिर क्या करूं? सूरज का सफर, दौड़ना पड़ेगा, किन्नों के साथ दौड़ना पड़ेगा। रुक गए तो कभी मंजिल ना पाओगे, और पहुंच गए तो फैसला हो जाएगा। मंजिल कितनी दूर है कोई नहीं जानता, मगर चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वही फैसला हो जाएगा। सूरज का सफर, हाँ। कैसे? मैं बता सकता हूँ। बताओ। ऐसा नहीं, गुरु मानना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देना पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या? मैंने पूछा। मेहनत से कमाई करके 4 लड्डू जब हो जाएं, इसी जगह आ जाना, इंतजार करूंगा। उसने कहा और आगे बढ़ गया। मैं उसे देखता रह गया। अजीब सा आदमी था। मुझे यूं लगा जैसे बहुत बड़ा हो लेकिन छोटा बनता हो। सूरज का सफर, गुरु दक्षा, मेहनत की कमाई से कहां से कमाऊं? रात हो गई, मैं बहुत दूर निकल आया। दयानाथ यहाँ याद था, वो जो कुछ कह गया था जी को लग रहा था। एक सुनसान गोशा देखकर मैं वहीं पड़ा रहा।
वहाँ सुबह हो गई, कोई 10 बजे थे। मैंने एक उधेड़ उम्र शख्स को देखा, टीन का संदूक सर पर रखे उस पर बिस्तर रखा हुआ था, साथ में उसी की उम्र की औरत जो 2 वजनी थैले उठाए हुए थी, डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। मेरे करीब से गुजरा तो गर्दन घुमाकर मुझे देखा और संदूक से बिस्तर गिर पड़ा। उसने संदूक भी बिस्तर पर फेंक दिया और मैं वहीं बैठ गया। औरत ने थैले जमीन पर पटक दिए। अब आगे ना ही भड़कोगा। औरत गुस्से से बोली, अबे चुप आगे की बच्ची, खोपड़िया पिचक कर सड़ा हुआ खरबूजा बन गई और ते कहे आगे बढ़ो। मर्द झुलाए हुए लहजे में बोला, और पकड़ो पानी, पानी दान से यात्रा को आवे का क्या जरूरत थी, घर को ही मंदिर बना लेते। और रेल का किराया तो जैसे तेरे मेके से आया था। वो ससुरा 15 रुपए मांग रहा था, हमने 8 लगा दिए तब भी ना माना। मर्द ने कहा और फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और जल्दी से खड़ा हो गया। अरे भाई, ओ अरे भाई, अरे जरा इधर आना मेरे भाई। अरे मजदूरी करेगा क्या रे, सामान उठाकर काला मंदिर पहुंचा दे, बस एक बॉक्स और एक बिस्तर है रे। अरे अरे तेरी खोपड़िया तो सच्ची मुच्ची खरबूजा बन गई है, वो मजदूर लागे है तुम्हें कहा। औरत ने मर्द को घूरते हुए कहा। मर्द भी देखने लगा, मगर मेरे जहन में छटाका हुआ था, मजदूरी, मेहनत की कमाई, ये मेहनत की कमाई ही होगी। चुनाचे में आगे बढ़कर कहा, कितने पैसे दोगे। अरे 4 रुपए देंगे पूरे। ठीक है। मैंने गर्दन हिला दी और फिर बिस्तर उठाकर सर पर रख लिए। औरत ने दोनों थैले मेरे बाजुओं में डाल दिए। मैं चल पड़ा और फिर उन्हें मंदिर पहुंचा दिया जहाँ बहुत से यात्री आए हुए थे। अरे 3 रुपए ले ले भाई, तेरा भला होगा, भगवान तुम्हें सीधा करे। निकालो 5 रुपए और इसे दो। औरत झुलाकर बोली, अरे यो साहूकारनी, 5 रुपए काहे के रे, ये थैले जो उठाए हैं इसने तो ये सामान नहीं किया। अरे ले भाई 1 रुपया और ले, तू जा, इस साहूकारनी को तो हम देख लेंगे। मर्द ने 1 रुपया और देकर जान छुड़ाई। मैं 4 रुपए लेकर पलटा। तलाश करके मैंने एक दुकान से लड्डू खरीदे, 2 रुपए के मिल गए थे। एक फकीर ने हाथ फैलाया तो बचे हुए 2 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। फिर उस जगह पहुंच गया जहां दीनानाथ ने मिलना था। बेशुमार लोग इधर उधर घूम रहे थे। एक शख्स टाट की बोरी सर पर रखे घुटनों में सर दिए बैठा था, मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे शी शी की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर पलटा। दीनानाथ ने बोरी उतार कर बगल में दबाई और उठ खड़े हुए। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ चले यहाँ से। हम दोनों आगे बढ़ गए। फिर वो काफी दूर जाकर एक पत्थर पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोले, लड्डू ले आया बेटा। हाँ ये हैं। ठीक है, गुरु भक्ति कर, एक लड्डू हमारे मुंह में रख, उन्होंने कहा और मैंने उनकी हदायत पर अमल किया। उन्होंने एक लड्डू उठाकर मेरे मुंह में रखा और बोले, अब हमारे चरण छू कर माथे से लगा, हाथ जोड़कर हमारे सामने 2 जानू बैठ जा। क्या? मैं हैरत से बोला, हाँ ये गुरु का एहतराम है। नहीं दीनानाथ जी, ये मेरे लिए मुमकिन ना होगा, कुछ हो या ना हो मगर ये नहीं होगा। मैं कई कदम पीछे हट गया और दीनानाथ मुझे गौर से देखने लगा। फिर मुस्कुराकर बोला, मुसलमान है तुझसे तेरा धर्म कौन छीन सकता है भला। सब ससुरे बेवकूफ हैं, पागल हैं। यहाँ बैठ जा, मैं तुझे बताऊं सूरज का सफर क्या है। बैठ जा, तू फौलाद है, तुझे कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। मैं बैठ गया। मेरे साथ चलना होगा तुझे। कहाँ? ज्यादा दूर नहीं, बस किसी भी ऐसी जगह जहाँ रुकावटें ना हो। जो बताऊं वो करना होगा। मेरे हुक्म ना मानने से आप नाराज तो नहीं हुए दीनानाथ? नहीं, तेरा धर्म पता चल गया। मुसलमान किसी को वो ताजीम नहीं देते जो उनके रब के लिए मखसूस है। उस पर तो लाखों गर्दनें कटी हैं, इतना मुझे मालूम है। खैर इन बातों को छोड़, क्या कहता है, चलें? जैसा आप पसंद करें। तूने लड्डू खिलाया है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। दीनानाथ हंसते हुए बोला और उठ गया और हम वहां से चल पड़े। दीनानाथ ने कहा कि कुछ दूर जाना होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। हम आबादियों को पीछे छोड़ आए थे, जंगल शुरू हो गए थे। झटपटा हुआ, चिड़ियों का शोर, बंदरों की खू खू उभरती रही। फिर रात हो गई। ना वो रुके, ना वो थके, और ना मैं। और जब चांद निकला तो हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ एक बदशक्ल वीराना फैला हुआ था। चारों तरफ भरी उभरी हुई नाहमवार जमीन, सूखे दरख्त, मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। ये जगह है, दीनानाथ ने कहा और रुक गया। चारों तरफ देखता रहा, फिर बोला, सूरज वहां से बुलंद होगा। उसने उंगली से इशारा किया था। मुझे क्या करना होगा? रास्ता चाहता है ना? हाँ रास्ता चाहता हूँ। सूरज तुझे रास्ता बताएगा। उजाला होने से पहले तैयार हो जाना। अपने बदन को हवा का बदन बना लेना। किसी से मदद न मांगना। फिर जब सूरज सर उभारेगा तो उसकी किरणें जमीन की तरफ लपकेंगी। जो किरण पहले जमीन को छूती है वो सरताज होती है। उसकी पहचान ये होती है कि उसमें हजारों रंग तड़प रहे होते हैं। वो जमीन पर दौड़ती है दूर तक सूरज का पैगाम ले जाने के लिए। उस दिन की बादशाही उससे मिलती है। तुझे सरताज किरण के साथ साथ दौड़ना होगा, उसकी रफ्तार के साथ। किरण खो गई तो तेरा मुस्तकबिल भी खो जाएगा, वहां तुझे तेरा मुस्तकबिल मिल जाएगा। बस यही बताना था तुझे।
یہ سب کیا ہے بھگوان ہی جانے۔ دینا ناتھ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے تو یہ کہانی لگتی ہے، یہ سچی کہانی ہے۔ پہلے میں نے یہ کرن کہانی نہیں سنی، بہت سنے نہ سنی ہوگی تو ہی کیا، لیکن یہ کرن سب کے لیے ہوتی ہے۔ سورج کی اس کرن کو پکڑ لیا جائے تو سارے کام بن جاتے ہیں۔ تو نہیں جانتا، بہت سے نہیں جانتے، مگر پنکھ پکھیرو جانتے ہیں، وہ پرواز کرتے ہیں اس کرن کے ساتھ، وہ دوڑتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے پنکھ پکھیرو بھگوان کے داس نہیں ہوتے؟ سب اسے جانتے ہیں، سب اسے پہچانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، ہر صبح کو سورج نکلنے سے پہلے اسے یاد کرتے ہیں۔ کرن کے ساتھ دوڑنے میں کچھ رہ جاتے ہیں اور کچھ پار لگ جاتے ہیں۔ کرن کہاں جا کر رکے گی؟ جہاں کرنوں کا ملاپ ہو جائے، دھوپ پھیل جائے، وہاں میں کیا کروں گا؟ یہ میں نہیں جانتا، اب میں چلتا ہوں، دینا ناتھ نے کہا، اور میں کچھ کھونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ دینا ناتھ مجھ سے کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں اب اس سے کیا کہتا؟ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس وقت تک جب تک وہ چاندنی میں مدغم نہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، یقیناً آبادی سے بہت دور نکل آیا تھے، چاندنی کے سوا کہیں روشنی کی کوئی رمک نہیں تھی۔ میں نے ایک جگہ منتخب کی اور بیٹھ گیا، ایک بار پھر خود کو امتحان میں ڈالا تھا، مگر یہ انوکھا امتحان تھا، انوکھی کہانی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دینا ناتھ بھی تو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جو کچھ بھی ہے یہ کھیل ضرور کھیلوں گا۔ ایک مناسب جگہ منتخب کر کے لیٹ گیا، دل میں بہت سے وسوسے تھے، اگر سو گیا تو سوتا نہ رہ جاؤں، جاگتا رہا تو صبح تک نیند سے نڈھال ہو جاؤں گا، پھر کیا کروں؟ بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، ماں نے بتائی تھی، امتحان دے رہا تھا، رات کو دیر تک پڑھتا تھا، ماں نے کہا اتنی دیر پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور امتحان سال بھر پڑھو تو آخری دنوں میں یہ مشکل نہ اٹھانی پڑے، اب تو پڑھنا ہی ہوگا۔ صبح کا سہانا وقت اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک کام کیا کرو، جب رات کو سویا کرو تو اپنے ہمسات کو ہدایت کر دیا کرو کہ وہ تمہیں فلاں وقت جگا دے، دیکھ لینا اس وقت جاگ جاؤ گے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بس ہوتا ہے، ماں شاید خود بھی اس کی تشریح نہیں کر سکتی تھی۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا، مگر پھر تجربہ کر ہی ڈالا۔ میں نے ہمزاد کو حکم دیا کہ مجھے صبح 5 بجے جگا دے، اور پہلے ہی دن اس وقت آنکھ کھل گئی جب گھنٹہ 5 بجے کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے بعد بارہا یہ تجربہ کیا اور میں کامیاب رہا۔ بہت عرصے کے بعد ہمزاد کا خیال آیا، میں نے اسے ہدایت کی کہ مجھے 4:30 بجے جگا دے، اور پھر کھردری زمین پر لیٹ کر نیند کی خوشامد کرنے لگا۔ نیند چپکے سے آنکھوں میں آ بسی تھی، یقیناً وہ 4:30 بجے کا وقت ہوگا جب میں جاگ گیا تھا۔ سوتے ہوئے کروٹ بھی نہ بدلی تھی، اتنی گہری نیند آئی تھی، مگر اس نیند نے تھکن اتار دی تھی۔ اٹھ گیا، آنکھیں مل کر صاف کی، چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ دل میں آج کے آنے والے وقت کا خیال آیا اور دل ہولنے لگا، میں یہ عمل کر سکوں گا یا نہیں۔ خود کو پرعزم کرنے لگا، اجالا آہستہ آہستہ اترنے لگا، ماحول روشن ہونے لگا، اور میں اس کھلاڑی کی طرح تیار ہو گیا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ پر جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ دینا ناتھ نے سورج کی سمت بتا دی تھی، میں نے اچھل اچھل کر پاؤں کھولے اور ادھر نظریں جما دیں۔ سورج کا یہ کھیل زندگی میں دیکھنا تو کجا سو نہیں، مگر کیا اہمیت تھی اس کھیل کی۔ سورج بلند ہوا، کرنوں کا سیلاب امنڈ آیا اور میری آنکھیں زمین کا طواف کرنے لگیں۔ سرتاج کرن زمین کو چھوتی ہوئی آگے بڑھی، میں نے چھلانگ لگا دی، اس کے رخ کا اندازہ ہو گیا تھا، دانت بھینچ گئے، مٹھیاں بند ہو گئیں اور میں دوڑنے لگا۔ تیز ہوا نے کان بند کر دیے، بدن کا رواں رواں دوڑ رہا تھا۔ اس وقت اسے انسانی قوت نہیں کہا جا سکتا تھا، سوچنے سمجھنے کی قوتیں گم ہو گئی تھیں، بس بصارت زندہ تھی، اور میں کرن پر جیسے سواری کیے ہوئے تھا۔ شاید اس رفتار سے کسی انسان کو دوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ دیکھنے والا اس جگہ کون تھا۔ کچھ لمحات کے بعد ہی اپنے خام خیال کا احساس ہوا، میں تنہا نہیں تھا، یقیناً میں تنہا نہیں تھا، بہت سے پرندے میرے سر پر سفر کر رہے تھے، بہت سے چوپائے بھاگ رہے تھے۔ یہ کائنات کی سب سے حیرت ناک دوڑ تھی جو ہر صبح ہوتی ہے، مگر انسانی آنکھ نہ اسے دیکھتی ہے نہ سمجھتی ہے۔ پھیپھڑے پھٹ گئے تھے، بدن سڑ گیا تھا، مگر ہمت ساتھ دے رہی تھی، اندازے ختم ہو گئے تھے۔ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کتنا فاصلہ طے ہوا ہے، بس سرتاج کرن تھی اور میں، ساری کائنات دوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک سرتاج کرن گم ہو گئی، دوسری کرنوں نے اسے آل لیا اور اسے گود میں اٹھا کر گم ہو گئی۔ دھوپ پھیل گئی، سامنے ہی ایک تیز رفتار ندی کا شور سنائی دے رہا تھا، اس کے قریب درخت اور گھاس نظر آ رہی تھی۔ سرتاج کرن کے گم ہوتے ہی میرے پیروں کی رفتار سست ہو گئی، اعصاب نے بریکیں پکڑ لیں، بدن کو کئی جھٹکے لگے اور میں چکرا کر گر پڑا۔ نیچے گھاس تھی، بدن کئی بار تڑپا، پھر ساکت ہو گیا، یوں لگا جیسے بدن سے روح نکل گئی ہو اور میں بے جان ہو گیا۔ سکون، ایک لامتناہی سکون، خاموشی، سناٹا، اور یہ سناٹا بہت فرد بخش تھا۔ آہ،
موت کتنی حسین ہے، شاید میں مر گیا، بس پھر میں مر گیا، مگر موت جیسی حسین شے اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے جگا دیا گیا، بتایا گیا کہ میں زندہ ہوں، زیر امتحان ہوں، اور امتحان اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ ایک ننھا سا خوش رنگ پرندہ میرے سر پر بیٹھا آہستہ آہستہ میری پیشانی پر چونچ مار رہا تھا۔ میرے بدن کو جنبش ہوئی تو وہ پھر سے اڑ گیا۔ زندگی کے احساس نے پوری طرح بیدار کر دیا، ایک کڑاہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ندی کا شور مسلسل اٹھ رہا تھا، سیبوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، سخت بھوک لگ رہی تھی۔ درخت نظر آ رہے تھے جن پر سیب جھول رہے تھے۔ آسانی سے اٹھ گیا، سیب توڑے اور انہیں چبانے لگا۔ خوب پیٹ بھر گیا، پھر ندی سے پانی پیا۔ شام جھلک رہی تھی، کچھ دیر کے بعد تاریکی نیچے اتر آئی۔ دل میں کوئی خیال نہیں تھا، پرندے نظر آ رہے تھے، کسی انسانی وجود کا نشان نہیں تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد کھنکارنے کی آواز ابھری اور میں سہم گیا۔ آہ، کسی نے کہا اور میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ رکتے کیوں ہو، آؤ آگے بڑھو، آواز نے کہا۔ کون ہے، کہاں ہو تم؟ میں ڈری ڈری آواز میں بولا، جستجو، صرف جستجو، قدم آگے بڑھاؤ۔ لہجہ کرخت تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کدھر قدم بڑھاؤں۔ بہرحال چند قدم آگے بڑھا اور رک گیا۔ باہر رہو، رکتے کیوں ہو، کہاں گیا؟ تب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے آگے آگے چل رہا ہے۔ میں نے قدموں کی چاپ سے قدم ملا دی اور مجھے ایک ایسے خطے میں لایا گیا جہاں درخت ایک دائرے کی شکل میں تھے۔ یہاں انتہائی دل فریب خوشبو بکھری ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن احساس ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں رک گیا۔ یہ ہے، کسی نے کہا، کیا نام ہے؟ گلشیر، کیا جرم ہے؟ کیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں؟ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ ایک آواز ابھری، اعتراض ہے کیا؟ وہ ملعون جانتا تھا توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ فیصلہ روز حشر کا ہے، اس فیصلے کا یہاں ذکر کہاں؟ یہ تو اجتماع یہاں کیوں ہے؟ ہمارا فرض ہے، کیسے؟ ایک مسلمان کو مدد درکار ہے ارواح خبیثہ کے خلاف۔ مسلمان رگوں میں دوڑتی غلاظت کے باوجود یہ غلاظت اسے دھوکے میں ملی ہے۔ اس کا عمل کیا ہے؟ چند غلطیاں۔ توازن کیا ہے؟ کفارے کا پلڑا زمین سے لگا ہوا ہے۔ میزان درست ہے، پوری جانچ پڑتال کے ساتھ۔ اس کے ساتھ تعاون مشیت ایزدی سے انحراف کا گناہ تو نہ ہوگا۔ قاضی صاحب فیصلہ کریں گے۔ مختصر تفصیل، نئی آواز نے کہا۔ خباثت سے مسلسل جنگ، اس کی قوتوں کے حصول کے باوجود ان سے مسلسل انحراف، صعوبتوں کی مسلسل برداشت، غیر دینی امور کو قبول نہ کرنا، بھٹکنا مگر سنبھلنا، کچھ زیر نہ ہونا، اپنے آپ کے لیے کچھ حاصل نہ کرنا، پلڑا بہت نیچے ہے، سزا مکمل ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، سفارش کی جاتی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ ہے، بتائی جائے۔ ہر خوف، ہر مصلحت سے بے نیاز ہو کر اس نے خود کو مسلمان کہلوایا ہے۔ کبھی کسی مصلحت یا زندگی کے خوف نے اسے نام بدلنے پر مجبور نہیں کیا۔ کوئی احساس اسے اس کا دین نہیں چھین سکا۔ آہ، یہ قابل غور ہے۔ فرض بھی ہے، باطل قوتیں اسے مسلسل زیر کر رہی ہیں، لیکن یہ ثابت قدم رہا اور اس کی مدد ہم میں سے ہر صاحب دین پر فرض ہو گئی۔ ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہوگی کہ باطل قوتیں اس سے دور ہو جائیں۔ اپنی بساط کے مطابق اس کی رہنمائی ہم پر واجب ہے۔ دعا کرو، ہاتھ اٹھا لو۔ اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا، دماغ ساکن تھا، صرف سن رہا تھا میں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر آمین کی گونج سنائی دی اور پھر ایک آواز نے کہا، اے شخص، عمل افضل ہے اور سب کو ہدایت کی گئی ہے۔ بے عمل پتھر ہوتے ہیں کہ ہل نہیں سکتے اور ہوا اور پانی کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہر ذی روح کو عمل دیا گیا، تو ہماری عدالت میں تھا، پھر فیصلہ حقائق کی بنیاد پر تیرے حق میں ہوا، لیکن عمل صرف تجھے کرنا ہوگا، اس کے عوض ولایت نہ مانگنا، درویش نہ سمجھ بیٹھنا خود کو کہ یہ عمل صرف تیری ذات کی فلاح کے لیے ہے اور اس کا نتیجہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ میں مسلسل لرز رہا تھا، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اعصاب چٹک رہے تھے۔ خاموشی سے وہاں سے پلٹا اور واپس چل پڑا۔ جس سمت سے یہاں تک آیا تھا وہ یاد تھی، سب کچھ ذہن میں گونج رہا تھا، ذہن اسے جذب کر رہا تھا، نہ جانے کب تک چلتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ ہو گئی تو تھک کر زمین پر بیٹھ گیا اور لیٹ گیا اور پھر سو گیا۔ عجیب زندگی ہو گئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے لیے جینا تو چھوڑ ہی چکا ہوں، بس دوسروں کے لیے زندگی گزر رہی ہے۔ روبابا بھی ایک خواب بن کر رہ گئی تھی، یتپال اس پر قبضہ جمائے ہوئے تھا، اور کبھی کبھی میں یہ سوچنے لگا تھا کہ یہ ایک بے مقصد عمل ہے، خاص طور سے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ روبابا میری جانب، میرے لیے نہیں بلکہ ارمیز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔
اور میرا اپنا وجود اس کے لیے بے مقصد ہے۔ پھر اس دوران جو پراسرار واقعات پیش آئے تھے وہ بھی میری سمجھ میں آ رہے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ نیکوکاروں کی نگاہوں میں بدکار نہیں قرار پایا تھا، اور یہ بھی خدا کی قدرت ہی تھی، ورنہ مجھے گناہ کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر لیا گیا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کروں؟ وحشتوں کا بسیرا تھا۔ جاگنے کے بعد ایک بار پھر چل پڑا تھا، اور کسی منزل کے لیے کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا۔ یدپال کے سامنے جس طرح ربابہ کا بے جان جسم پڑا تھا اس کی حقیقت بھی معلوم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر سونار راستے میں مل گیا، میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ اپنا فرض پورا نہیں کرو گے؟ کوئی فرض نہیں ہے میرا، خام خواہ مجھے ایک ایسی الجھن میں پھنسا دیا گیا ہے جو آگے چل کر میرے لیے بے مقصد ہے۔ ایسی بات نہیں، ایک بے کس وجود جسے تم معصوم چڑیل کہتے ہو تمہارے راستے میں ہے، تمہاری مدد کا خواہش مند۔ میں اس کی مدد کیوں کروں؟ اس لیے کہ تم انسان ہو اور ہر انسان پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ مگر میں کر کیا سکتا ہوں؟ آخری ضرب لگانی ہے تمہیں، اور یہ آخری ضرب لگانے کے لیے میں نے ایک بار پھر طویل راستہ طے کیا اور اس مندر میں داخل ہو گیا۔ سونار نے مجھے تمام تفصیلات بتا دی تھی، اور اس بار جب میں یدپال کے سامنے پہنچا تھا تو وہ مجھے شاید میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ اس نے کہا، ہاں مجھے پتا چل گیا تھا کہ تو آ رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ اس بار تیرے ساتھ کچھ ایسی قوتیں شامل ہو گئی ہیں جو مجھے جینے نہیں دیں گی۔ میری نگاہوں میں تو بے قصور ہے، قصوروار یہ ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مندر کی ایک دیوار پر سونار کی تصویر لٹکی ہوئی ہے، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھائے خوفزدہ نگاہوں سے سامنے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور خالی فریم سامنے ہی لٹکا ہوا تھا۔ یدپال نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میری تمام تر شکتی اب اس معاملے میں بالکل بے مقصد ہے۔ چنانچہ تیرے ہاتھوں مرنے کے بجائے میں نے اپنے لیے خود فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ سامنے لگے ہوئے فریم میں یدپال کی تصویر نظر آنے لگی تھی، بالکل اس طرح جیسے سفید حویلی میں نے اس کا مکروہ چہرہ ایک فریم میں دیکھا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک دونوں تصویروں میں آگ لگ گئی، اور وہ کسی کاغذی کی مانند جلنے لگیں۔ میں سخت تیزی سے انداز میں یہ سارا عمل دیکھ رہا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں تو اس انداز میں فنا ہو گئے، میرا وجود کیا معنی رکھتا ہے۔ تب میری نگاہ دو تابوتوں پر پڑی، اور میں بے اختیار ان کی جانب بڑھ گیا۔ ان میں سے ایک ربابہ کا جسم تھا، اور دوسرا تابوت کھول کر دیکھا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ میری لاش تھی، لیکن ایک ایسے اجنبی لباس میں جسے میری کوئی شناسائی نہیں تھی، لیکن میری صورت اس لاش سے اس قدر ملتی تھی، اور میں سمجھ گیا کہ یہ ارمیز ہے۔ دفتن ربابہ نے آنکھیں کھول دی، مجھے دیکھتی رہی، پھر مدھم لہجے میں بولی، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر میں زندگی پا سکتی تو تجھے اپنے زندگی بھر کا ساتھی بناتی۔ میرے دوست، میرے محسن، ہمیں قبر دے دے، ہم تا ابد تیرا احسان مانیں گے۔ ہمیں صرف قبر دے دے، یہی ہمارا حق میں تیرا احسان ہوگا۔ بہرحال میں نے محبت کی تھی، میں نے ربابہ کو چاہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک سنگین داستان تھی۔ ان دونوں کے لیے ایک چوڑی قبر تیار کرنے کے لیے میرا کافی وقت صرف ہو گیا تھا۔ بڑی محنت سے میں نے یہ قبر بنائی، اور ان دونوں کے جسم اس قبر میں اتار دیے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ زندگی اس وقت تک گزارنی ہوتی ہے جب تک موت کی آواز نہ آ جائے۔ میرے ذہن میں اب ایک ہی تاثر تھا، طلسم کی دنیا سے حقیقتوں کی دنیا میں آ جاؤں، اور اپنے لیے انسانوں کی مانند ایک اچھا مستقبل تلاش کروں۔